کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود سلام پڑھنے دے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر دعا روک دیتی جاندی، ہر دعا قبولیت کے درجے تک نہیں پہنچتی، روک دیتی جاتی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دعا کدو قبول ہوئے گی؟ فرمایا حتی یصلی علی محمد وعلی آل محمد، فرمایا تو دعا اس وقت قبول ہوگی جب بندہ میری ذات پہ بھی درود پڑھے گا، میری آل پہ بھی درود پڑھے گا۔ اس لیے تو جدو بھی درود پڑھو نبی تے بھی درود بھیجو اور نبی دی آل تے بھی درود بھیجو۔ اور دوسری بات اے وے دعا منگن تو پہلے بھی نبی تے بھی درود ہوئے، نبی دی آل تے بھی درود ہوئے، کیونکہ یہ حدیث دستی ہے دعا دی قبولیت دا ذریعہ نبی دی آل تے درود پڑھنا ہے۔ اور ایک حدیث الفاظ نے درمیان دے اندر زمین و اسمان درمیان لٹکی رہتی ہے، اتنی دیر تک قبول نہیں ہوتی جتنی دیر تک بندہ نبی دی آل تے درود نہیں بھیجتا۔ اس لیے تو درود آقا علیہ السلام دی ذات تے بھی بھیجنا ہے، آپ دی آل تے بھی بھیجنا ہے، آپ دے اصحاب تے بھی بھیجنا ہے۔ پچھلے جمعہ مبارک چونکہ میں عرض کی تھی انشاءاللہ پچھلے جمعہ شہادت امام حسین اور چند عقائد کی گلاں میں پیش کی تھی، انشاءاللہ اس جمعہ مبارک نو میں حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بن حسین، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر جڑے کربلا دے اندر شہید ہوئے، انشاءاللہ انہاں دی شہادت بیان کریں۔ آپ کتنے بہادر سان اور آپ کی شجاعت کی سی اور آپ کو کس طرح شہید کیتا گیا۔ حضرت امام حسین دے تین بیٹے کربلا دے اندر، حضرت علی اکبر، حضرت علی اوسط جنہاں نوں امام سجاد بھی کہا جاتا ہے، امام زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرے علی اصغر۔ یہ پہچان کرنے واسطے اگے اکبر، اوسط اور اصغر لگایا گیا ہے، حالانکہ حضرت امام حسین دے تینوں بیٹے، تینوں بیٹیاں کا نام علی، بڑا بھی علی، چھوٹا بھی علی، درمیانہ بھی علی۔ پہچان کرنے واسطے بڑے دا ذکر ہوئے تھے کہ علی اکبر، اکبر مطلب سب سے بڑا، اور درمیان والا ہوئے تھے کہ علی اوسط، درمیانہ علی، اور اگر چھوٹے علی دا ذکر ہوئے تو کیا جاتا ہے علی اصغر، یعنی امام حسین دے چھوٹے بیٹے۔ یہ پہچان واسطے اصغر، اوسط اور اکبر لگایا گیا، حالانکہ امام حسین دے ساریاں بیٹیاں دا نام علی سی۔ حضرت علی اکبر دی شان بیان کرنے تو پہلے فقط اتنی اگر میں شان بیان کر دیا تو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ نے کیسی شان عطا فرمائی، کیسا رتبہ عطا فرمایا، کیسی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ تصویر مصطفیٰ سی، تصویر مصطفیٰ، مصطفیٰ دے ہم شکل سان۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جدو ساڈا دل کرتا ہے اسی مصطفیٰ دا دیدار کریے تو مصطفیٰ نظر نہ آتے، ظاہری آپ پردہ فرما گئے، فرماتے ہیں اسی جا کے علی اکبر دا دیدار کرتے تھی سانو مصطفیٰ دا دیدار ہو جانا۔ حضرت علی اکبر اور قرآن دی جڑی آیات پاک پڑھی، خالق کائنات نے چار قسمیں یاد فرمائی، فرمایا تین دی قسم، والزیتون اور زیتون دی قسم، وطور سینین اور طور سینین دی قسم میں پہاڑ دی قسم، وہذا البلد الامین اور امن والے شہر دی قسم۔ اور اگے شاہ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، خالق کائنات نے شاہ فرمایا میں ہر چیز تو بڑھ کے سونا اور ہر چیز تو پیارا اور ہر چیز نالوں زیادہ حسن میں انسان کو عطا فرمایا۔ اس لیے تو اگر دیکھن دے اندر اس دے اندر کوئی عیب نہیں نکالے جاندے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر چیز دے اندر عیب نکالیا جائے نا تے او چیز دے اندر عیب نہیں نکالا گیا، او دے بنان آلے دے اندر عیب نکالیا گیا۔ اگر کسی دی ناک تھوڑی لمبی ہے تو اس دا نام بگاڑ کے تسی او دے اندر عیب نہیں نکال رہے، او دے بنان آلے اندر عیب نکال رہے۔ کسی دا رنگ اگر کالا ہے اس کو اس گل دی آپ
نہیں کر سکتے کیونکہ سب نو بنایا خالق کائنات نے بھی او دے تے اعتراض کرو گے او دے تے اعتراض نہیں بلکہ بنان والی ذات تے اعتراض اس طرح تو اللہ رب العزت نے ہر چیز نالوں زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا اور انساناں وچوں سب نالوں زیادہ خوبصورت مصطفیٰ نے بنایا کیونکہ مولا علی کی فرمانے مولا علی فرمانے لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ مولا علی فرمانے مصطفیٰ یا سننا مصطفیٰ تو پہلے تک ہے نا مصطفیٰ دے بعد دے اندر تک ہے اتنے سونے اور فقط مولا علی نہیں مولا علی تے فقط دنیا تے رہن والے نا عرش تے رہن والا سارے نبیاں دا صحابی بیت المعمور دا خطیب تمام فرشتیاں دا سردار حضرت جبرائیل آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر میرے آقا نے سوال کیتا جبریل سارے نبیاں نو دیکھ لیا اس نے مصطفیٰ بھی دیکھ لیا جمال عیسیٰ بھی دیکھ لیا سارے دا دیدار کر لیا دس کوئی میرے جا سونا بھی تک آئی کوئی میرے جا بھی سونا دیکھ آئی میرے جا خوبصورت بھی دیکھے آئی اور جبریل کہنے گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم آجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کہنے گے میں سارے نبیوں کا دیدار کر لیا میں سارے نبیوں کو دیکھ لیا میں حسین یوسف بھی دیکھ لیا میں جمال عیسیٰ بھی دیکھ لیا سارے نبیوں کا دیدار کیتا پر یا رسول اللہ جدا سونا میں توانو پایا کسی اور نو دیکھے ہی کوئی سارے نالوں زیادہ حسن اللہ رب العزت نے مصطفیٰ نو عطا فرمایا اور امام علی اکبر اونے جنہاں نو اللہ رب العزت نے ہم شکل مصطفیٰ بنایا ایسی شان ہے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے مولا علی دا فرمان آپ سماعت فرماؤ ترمذی شریف دے اندر سے پاک ہے حضرت مولا علی شاہ فرماتے ہیں ان علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال الحسن اشبہ من رسول ما بین الرأس الى الصدر والحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشبہ من رسول ما کان اسفل من ذالک مولا علی شاہ فرماتے ہیں کہ سیر تو لے کے بالا تو لے کے سینے تک امام حسن مصطفیٰ دی تصویر ہے اور سینے تو لے کے پیر تک امام حسین مصطفیٰ دی تصویر ہے مصطفیٰ دی ہم شکل ہے اگر مصطفیٰ دا دیدار کرائے حسن و حسین نے کٹھیاں تک لو مصطفیٰ دا دیدار ہو جائے گا سینے تک حضرت امام حسن مصطفیٰ دی تصویر ہے اور سینے تو لے کے پیر تک امام حسین مصطفیٰ دی تصویر ہے اور اگر کسی نے پورے مصطفیٰ دا ہم شکل دیکھنا ہوئے تو امام حسین نے بڑے بیٹے علی اکبر نے دیکھ لو سینے تو لے کے پیر تک مصطفیٰ دی تصویر اللہ نے بنایا سیر کو لے کے پیر تک حضرت علی اکبر مصطفیٰ دی تصویر اور حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کربلا دے اندر گئے کربلا دے اندر آج جو پہنچنا تے جس وقت سارے صحابہ جڑے حضرت امام حسین دے نال سن آپ دی بھی شہادت ہوگی جڑے تابعین نال سن آپ دی بھی شہادت ہوگی اس بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تیاری پکڑی کہ میں جا کے جنگ کرا گا انہوں نے توجہ کرنا جنگ کا طریقے کار کی میں سنتا نے طریقہ دستا طریقے کار کی طریقے کار ایسی جنگ دا مخالف سائٹ تو بھی ایک بندہ آندہ سی اور دوسری طرفوں بھی ایک بندہ آندہ سی اونا دی جنگ ہوندی سی اس طرح کر کے وہ جنگ کربلا دی بھی ہوئی یہ دو ایک سائٹ تو ایک بندہ آندہ سی ایک اس سائٹ تو بندہ آندہ سی اس طرح کر کے کربلا دی جنگ ہوئی اور رسول بھی جنگ دائے لے ایک طرف وہ ایک سے بندہ آندہ ہے دوسری طرف وہ دوسرا بندہ آندہ ہے حضرت امام حسین نے جب تیاری پکڑی نا پھر آپ نکلن لگے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین دے بڑے بیٹے حضرت امام حسین دے سامنے آگے آگے عرض کر لگے اس طرح نہیں ہوندہ کہ جوان پتر کار ہونا تے باپ جاوے جنگ کرن اس طرح نہیں ہوندہ کہ پتر جوان ہون تے باپ جائے اور جا کے جنگ کرے کیا کہ نہیں تسی میں اجازت دیو میں جاواں گا میں جا کے انہاں یزیدیہ دے نال مقابلہ کراں گا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا میں تینوں اجازت کس طرح دے دیواں تو تے ہم شکل مصطفیٰ ہے تینوں ویکھی تے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاندا ہے تین کس طرح اجازت دیواں بھائی تو تے
تصویر مصطفیٰ ہے، تینوں میں اجازت نہیں دیا گا، اجے تو جوان ہے، تیری جوانی جو باقی ہے، 27 سال کی عمر ہے تو تینوں اجازت نہیں دیا گا، میں آپ جنگ تے جاواں گا۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے بھائی میں بھی جنگ تے جاواں گا اور شہید ہوواں گا، بھائی قیامت والے دہاڑے جدوں شہیداں دی صف ہوئے گی تے اے حسین تانوں بھی فخر ہوئے گا کہ تہاڈا بیٹا بھی شہیداں دی صف دے اندر کھڑا ہوئے گا۔ حضرت علی اکبر نے کہا میں اجازت دیو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اجازت دی، آپ نے فرمایا جاؤ۔ حضرت علی اکبر اجازت لے کے اس خیمے دے اندر آئے جس کے اندر آپ دی پھوپھی جان اور آپ دی بہن اور آپ دی والدہ موجود سن، اور انہاں جا کے آپ نے سلام کیتا، اور سلام دا انداز ایسی ھذا آخر السلام و ھذا آخر الکلام واللقاء فی الجنہ۔ حضرت علی اکبر نے سلام کیتا، تمام خیمہ والیاں نو سلام ہوئے، اور علی اکبر دا آخری سلام ہوئے، آخری سلام ہوئے، اور فرمایا ھذا آخر الکلام، اور میرا ایک آخری کلام ہے، اگلے جملے تواڈے سینے دے اندر ٹھنڈ پا جان گے۔ حضرت علی اکبر نے خیمے دے اندر صدا دتی، اے میرا آخری سلام ہے، میرا آخری سلام ہے اور میرا آخری کلام ہے۔ فرمایا واللقاء فی الجنہ، فرمایا ہن تے میں جا رہا قیامت والے دھڑے جنت دے اندر ملاقات ہوے گی۔ حضرت لیلا رضی اللہ تعالی عنہا آپ قریب آیا، آپ نے ارشاد فرمایا تو تصویر مصطفیٰ تینوں دیکھ کے مصطفیٰ دا دیدار ہو جاتا ہے، ایڈے سونے پتر کدی کسی مٹی دے اندر نہیں رولے، ایڈے سونے پتر کدی کسی مٹی دے اندر نہیں رولے، تو نہ جا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نانے دا دین بچان واسطے میں جاواں گا، اپنی قربانی اپنی جان دی قربانی دیواں گا، امت مصطفیٰ نو بچاواں گا۔ حضرت علی اکبر آپ جدوں باہر نکلے نا، آ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے اور اپنی والدن آپ کہہ کے آئے، آپ کہہ کے ماں تن تے فخر ہونا چاہیے اور میرے تے فخر کل قیامت والے دیہاڑے جدوں شہیداں دیاں ماواں ایک سائیڈ تے ہونگیاں نا تے اسی صف دے اندر تو بھی کھڑی ہوگی، فخر کرے گی کہ میں بھی اپنا پتر نانے دے دین تے قربان کر چھڑیا۔ ہاں تو تیری فخر ہوئے گا۔ حضرت علی اکبر اجازت لئی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے کول آئے، آپ کو اجازت رہی۔ حضرت علی اکبر جدوں جنگ واسطے چلے نا، ذرا توجہ فرمانا، حضرت امام حسین دے ایسے جملے نے سینے دے اندر پتھر نہ ہوئے دل ہوئے، ایس جملے ایسے نے جڑا سینہ اور پتھر دل چیر کے رکھ دینے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ آپ جس وقت گئے نا اپنے خیمے وچوں نکلے، حضرت امام حسین کو اجازت لے کے گئے۔ حضرت امام حسین نے این نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف اور ہاتھ اٹھائے اور عرض کی مولا اللہم اشہد فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک کنا اذا اشتقنا الی رسولک ونظرنا الی وجهہ۔ حضرت امام حسین نے رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض کی تھی مولا گواہ رہنا میں اپنا او پتر اللہ رب العزت کی راہ کے اندر شہید کرنے واسطے بھیج دے گا، میرا او پتر اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا۔ حضرت امام حسین نے کیا کہ میں او پتر بھیج دے گا جڑا بولدا ہے تے لگدا ہے مصطفیٰ بول رہے ہیں، جڑا چلدا ہے تے لگدا ہے مصطفیٰ چل رہے ہیں۔ میں او پتر نانے دے دین تے قربان کر دے گا کہ جڑا بولدا ہے لگدا ہے مصطفیٰ بول رہے ہیں، جدا کردار بھی مصطفیٰ ورگا، جدی تصویر بھی مصطفیٰ ورگی، جدا چہرہ بھی مصطفیٰ ورگا، جدی سخاوت بھی مصطفیٰ ورگی، جڑا بولدا ہے تے مصطفیٰ ورگا لگدا ہے۔ لیکن میں او پتر اپنا دین تے قربان کر رہا، جدوں ساڈا دل کردا سی اسی مصطفیٰ دا دیدار کریے، اسی طرف جاندے سی اور جا کے اس پتر دی زیارت کردے سی، سانوں مصطفیٰ دا دیدار ہو۔ میں اس پتر کو قربان کر رہا، خلقاً جڑا اخلاق دے لحاظ نال بھی مصطفیٰ دے نال، جدا کردار بھی مصطفیٰ ورگا، خلقاً جدی تخلیق بھی مصطفیٰ ورگی، ومنطقاً جدا بولنا بھی مصطفیٰ ورگا، وَإِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ رَسُولِكَ۔ اور مولا جدو ساڑھا دل تڑپ جاندہ سی کیسے مصطفیٰ دا دیدار کریے، جدو ساڑھے دل دے اندر مصطفیٰ دی یاد دا بسیرہ ہوندہ سی اور اسی تڑپ جاندے سی، وَنَظَرْنَا إِلَىٰ وَجْهِهِ کہ اسی اس دے چہرے دی جا کے زیارت کردے سی سانو مصطفیٰ دا دیدار ہو جانا۔ حضرت امام حسین نے جملے بولے، حضرت علی اکبر آپ گئے میدان دے اندر، آپ جدو
گئی نا اور آپ نے تلوار لہرائی اور کہتے بڑی مزے دی گل ہے حضرت امام حسین نے اپنا امامہ شریف اتاریا اور حضرت علی اکبر دے سر تے رکھ دیتا اور اے او امامہ سی جڑا میرے مصطفیٰ نے مولا علی نو دیتا سی مولا علی نے عزت امام حسین نو دیتا سی ہن امام حسین علی اکبر نو دے گئے ذرا ذرا توجہ میری طرف کرنا ایک گل سماعت کرنا سماعت کر لی ذرا دل کے اندر اور اپنے ذہن کے اندر تصور لے کے آؤ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ نے اور مصطفیٰ دا امامہ جڑا مولا علی نو ملیا پھر امام حسین نو ملیا پھر حضرت علی اکبر نو ملیا یاد دیکھو کڈا حسن ہوئے گا کہ تصویر بھی مصطفیٰ ہے تے امامہ بھی مصطفیٰ ورگا تصویر مصطفیٰ اور اتنے امامہ بھی مصطفیٰ والا کتنے سونے لگتے ہوں گے حضرت علی اکبر جدو آپ میدان میں اندر گئے نا اور آپ نے اعلان کیتا آپ نے فرمایا من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی انا علی بن حسین بن علی ونحن بیت اللہ واولی النبی حضرت امام علی اکبر میدان کربلا کے اندر کہنے لگے او یزیدیو میں پہچان دیو نہیں پہچان دے تے سن لو میں علی دا پوترا تے حسین دا میں پہچانتے ہوں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم یعرفنی میں پہچانتے ہوں میں نے نہیں پہچانتے سن لو انا ابن حسین میں پتر ہاں حسین دا اور علی دا پوترا ہاں آپ نے جدو این تلوار لہرائی نا اور میدان دے اندر آئی اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ایک خطبہ دیتا اور آپ نے ارشاد فرمایا نحن و بیت اللہ و اولی النبی فرمایا میں نے پہچانو مصطفیٰ دے جڑے قریبی سان نا فرمایا مصطفیٰ دے قریبیہ بھی جو کعبے دی قسم ہے میں قریبی مصطفیٰ دا حضرت علی اکبر نے جملہ بولیا نا کسی دی ہمت نہیں بھی دوسرے لشکر بھی جو سامنے آنے نہیں کوئی بھی نہیں سامنے آیا ابن سعد بولیا اپنے لشکر رہنے کہنے لگا یار کوئی بندہ اگے جاندہ نہیں علی اکبر نہ مقابلہ کرن کیوں نہیں چاہتا اگے بڑھو علی اکبر نہ مقابلہ کرو ابن سعد جدو بولیا نا طارق بن شیس ایدتی انہوں نے بڑا فخر سی کہ ساڑھے اس پورے یزیدی لشکر بھی سب تو مضبوط اور سب تو طاقتور اے طارق بن شیس ہے حضرت امام علی اکبر سامنے کوئی مقابلہ کرنا آیا اور ابن سعد بولیا طارق بن شیس نے کہنے لگا اگے ہونا تو تے بڑا طاقت والے تو تے بڑا بہادر ہے تو یہ کہ نہیں ہوتا مقابلے کرنے واسطے طارق بن شیس کی گل سنے انہوں نے کہا گل اس طرح مقابلہ تے میں کر لینا سی مقابلہ تے میں ضرور کردا اگر سامنے کوئی اور ہوتا میں مقابلہ کر لینا سی لیکن تینوں نہیں پتا سامنے علی دا پوترا مقابلہ کر رہا ہے تینوں پتا نہیں مقابلے واسطے سامنے حسین دا پتر ہے کہ میں ادھر مقابلہ کیوں کرا کوئی اور دا مقابلہ کر لینا سی ادھر مقابلہ کروں گا تو میرا کچھ نہیں بچے گا اور ابن سعد نے پھر اگو اس کو لالچ دیتی کہنے لگا اگر تو جا مقابلہ کرے نا تو موسی اللہ تن گورنر بنا دیا گے او تو تن حکومت دے دیا گے انہیں جدو ایک گل سنی نا حکومت دے کیسا انہیں جدو ایک گل سنی نا کہ میں حکومت مل جائے گی اس لالچ کے اندر آگے حضرت علی اکبر سامنے آ گیا حضرت علی اکبر آپ سامنے آپ دے آیا نا کہ آپ جس نے اس نے پہلے حملہ کیتا پہلا حملہ کیتا حضرت علی اکبر نے روک پیا اور حضرت علی اکبر کو جڑی ڈھال سی او مصطفیٰ دے چچا حضرت میرے حمزہ دی ڈھال آئی حضرت علی اکبر نے اس کا وار روک کے ایک ہی وار دے ڈال اس کا بڑا فخر سی نا یہ سیدیاں کہ اے طارق بن شیس بڑا طاقتور ہے حضرت علی اکبر نے ایک ہی تلوار مار کے ایک ہی وار کر کے اسی وقت ہوتی گردن جدا کر اتنی گل ہوئی نا پھر طارق بن شیس دا ایک پتر کہنے لگا میرے باپ نے قتل کیتا میں مقابلے واسطے جائے گا عمر بن طارق وہ سامنے آیا حضرت علی اکبر نے انہوں ایک وار نال ڈھیر کر دیا دوجا پتر طلحہ بن طارق او آیا اپنے باپ دے مقابلے واسطے کہنا میں مقابلہ کر کے آواں گا جدوں مقابلے واسطے آیا حضرت علی اکبر نے ایک ہی وار دے نال انہاں تیناں پیو پتراں ایک ہی وار دے نال ڈھیر کر دیتا کئی یزیدیاں نو حضرت علی اکبر نے اپنی تلوار دے نال انہاں دا سر تن تو جدا کر دیتا جدوں واپس آئے نا حضرت علی اکبر نے آ کے امام حسین نے کہا یا ابا طاہر اتش قد قاتلانی آپ کہنے لگے اے ابا جان میں کئی یزیدیاں مار کے آ گیا ہاں مگر میں نو قتل پیاس کر رہی ہے
یا ابا طاہر عطش قد قاتلنی، مینوں پیاس قتل کر رہی ہے، سبل الحدید اجہدانی، جڑی میں لوہے دیاں بھاریاں تلواراں اور ڈھال پکڑی ہے نا، کیونکہ یہ ڈھال بھی گرم ہے اور مینوں پیاس تنگ کر رہی ہے، اور میں حل الی شربت من الماء السبیل، جملے سنیا فخر نال آپ سبحان اللہ بولو گے، خود ہی بولو گے، اتنا مزہ آئے گا جملے سن کے۔ حضرت علی اکبر کہنے لگے کہ میں نے پیاس قتل کر رہی ہے، میں نے پیاس دیا تو ہم میں کوئی مقابلہ نہیں ہویا، اے حسین اے بچن، اگر آج میں نے دو گھونٹ پانی دے بین جان تے میں حسین دا کلا پتر انہاں سارے یزیدیاں نوں ٹکر کر دیا، اگر دو گھونٹ میں پانی دے مل جاننا تو میں کلا علی دا پوترا مقابلہ کر کے سارے یزیدیاں قتل کر دیا گا۔ حضرت امام حسین نے کہا پانی علی اور کوئی سبیل نہیں، اور کوئی راستہ نہیں، حالانکہ آپ چاہتے نا اپنی ایڑی مار دے یا اللہ کو دعا کر دے کہ پانی مل سکتا سی۔ حضرت امام حسین نے کہا اسی کرامت نہیں وکھانا ہے، اسی استقامت وکھانا ہے۔ کرامت اور چیز ہوندی، استقامت اور چیز ہوندی۔ ذرا توجہ فرما، ایک ہوندہ ہے امتحان، ایک ہوندی ہے فضیلت۔ امتحان اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے۔ میرے آقا دیکھ کمر مبارک تھی اوجڑیاں نہیں رکھیاں گیا، آقا کریم دے راستے دے اندر کانٹے نہیں بچھائے گئے، ایک امتحان سی، فضیلت کی سی۔ میرے آقا اینج اشارہ کیتا چاندے دو ٹکڑے ہو گئے، میرے آقا نے اشارہ کیتا ڈوبیا سورج واپس اثر تے آ گیا۔ ہن ذرا توجہ کرنا، جیڑا نبی اشارہ کرے چاندے دو ٹکڑے ہو جاندے، جیڑا نبی اشارہ کرے سورج واپس اثر تے آ جاندا ہے۔ کیا نبی اشارہ کردا تے کافی نہیں سمجھ کرے بھائی گل ہو رہے، استقامت وکھانا سی، کرامت نہیں سی وکھانا ہے۔ فضیلت اور چیز ہوندی ہے، امتحان اور چیز ہوندی ہے۔ اگر تو سمجھ گئے تو سمجھانا اے چاندہ وا کہ حضرت امام حسین اور آپ کی آل تے اور صحابہ اکرام تابعین جنہیں نال سن انہاں تے امتحان سی۔ اگر اے پانی دا مطالبہ کر دے انج نہیں سی ہو سکتا کہ انہاں پانی نہ ملتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین نے کیا اسی کرامت نہیں مکھان آئی، اسی استقامت مکھان آیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زبان چسوائی حضرت علی اکبر نے اور فرمایا جا ہم مقابلہ کرنا۔ انہاں دے لشکر وچوں مرہ عبدی سی، انہیں کہا کہ میں مقابلہ کراں گا، اگر میرے سامنے وہ گزر گیا نا میں مقابلہ کراں گا، میں لگ جائے گا پتہ میرے سامنے وہ آج تک کوئی نہیں گزر چکیا۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا اگے پتہ نہیں میں تیرا مقابلہ کردا یا نہ کردا، ہوں جڑا تو دعویٰ نہیں کیتا ہوں میں مقابلہ کراں گا، اور میں مقابلہ کراں گا۔ آپ وہ دے سامنے وہ گزر گئے، لیکن وہ دی جرت نہ پئی کہ آپ نو آ کے آپ تے وار کر سکتا۔ پھر انہاں سارے مشورہ کیتا، تو حضرت علی اکبر آئے نا حضرت امام حسین کو، انہاں سارے مشورہ کیتا، انہوں نے کہا ایک ایک کر کے جاندے رہے نا ساڈے سارے مر جان گے، علی دا پوتر ہے، کٹھے وار کران گے تے تاں ہی ساڈا کچھ بننا ہے۔ پتہ سی طاقت دا، وہ سارے کٹھے ہوئے یزیدی کہیں کٹھے وار کران گے، اور حضرت علی اکبر آئے تے اے ہی مرہ عبدی جڑا سی اس نے حضرت علی اکبر دی کمر دے پیچھوں وار کیتا۔ سامنے وار نہیں، آج تک تسی تاریخ اسلام جڑے بھی اٹھا لو جنہیں دی بھی شہادت ہوئی انہاں سارے دے پیچھوں کفار نے اگر حملہ کیتا ہے تے پیچھوں حملہ کیتا ہے، سامنے کسی دی اندر ہمت نہیں سی۔ حضرت علی اکبر نو پیچھوں برچا مارے گا اور بعد چوں آپ نو اسی وقت نال نیزہ مارے گا۔ حضرت علی اکبر آپ زمین تے تشریف لے کے آئے اور آپ نے جڑے جملے سانا زمین تے تشریف لے کے آئے، آپ نے ارشاد فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ شہادت قریب ہے، زخم ہو گئے نے، پیچھے نیزہ بھی بچ گیا اور انہاں تیر بھی مارے نے، کمر دی پیچھوں دی وار کیتا، لیکن حضرت علی اکبر کہہ رہے فزتو برب الکعبہ، میں رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے صدا دی یا باتاہ ادرکنی، اے میرے باپ میری مدد نو آؤ۔ انہاں پیچھوں یزیدیاں نے حملہ کیتا، حضرت امام حسین جدو حضرت علی اکبر دے قریب آئے نا اور آپ دی ایک منٹ واسطے آنکھ بند ہوئی، حضرت علی اکبر فرماتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر واسطے میری آنکھ بند ہوئی نا، تسی جس ٹائم تشریف لائے ہو میں آنکھ کھولی اور میں تھوڑی دیر جڑی میری آنکھ نہیں بند ہوئی میں دیدار مصطفیٰ ہویا، تصویر مصطفیٰ نو دیدار مصطفیٰ ہویا، یا میں دیدار مصطفیٰ ہویا۔
میرے آقا سامنے آئے اور میرے آقا دے ہاتھ دے اندر 2 پیالے سن جس دے اندر پانی سی کہ میرے آقا نے فرمایا علی اکبر پانی پی لے. میں آقا دے قریب گیا اور میں جا کے پانی پیتا. آہستہ نال تقریر اس وجہ کر رہا کہ ٹائم بالکل مکمل ہونے والا ہے. توجہ یہ مکمل ہو چکا ہے. حضرت علی اکبر کہتے ہیں میرے مصطفیٰ نے میں پیالہ دیتا, میں پیالہ پی گیا. 3-4 دنوں تو پیاسا سی, میں پیالہ پی گیا اور میں عرض کی تھی یا رسول اللہ جہاں دوسرا پیالہ ہے وہ بھی مل سکتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اپنے حصے دا تو پی لیا, اپنے حصے دا پی لیا. اور آپ نے ارشاد فرمایا دوسرا پیالہ میں حسین واسطے رکھے ہے. تھوڑی دیر بعد حسین بھی میرے کو آئے گا, میں پیالہ حسین دیا گا. بھائی وہ اگر چاہتے نا تو پانی وہ دعا کر دے کہ رب تعالی بارش عطا فرماتا. اتنی شانہ والے اہل بیت ہاتھ کیا کہ میں دوسرا پیالہ. حضرت علی اکبر مسکرائی, فرمایا میں دیکھ رہا فرشتیاں دی پوری جماعت, پوری فرشتہ دی برات میرے استقبال واسطے آ رہی. اللہ اکبر. حضرت علی اکبر آپ کی انہاں گلاں دے نال شہادت ہوئی اور کتاب دا نام ہے صحاب رحمت. لکھن والے شیخ عباس اسماعیل یزدی شیعہ مذہب دے بہت بڑے عالم نے اور وہ اس نو حجت الاسلام کہنے نے. میں فرقہ واریت کی آج تک گل نہیں کی, 5 سال ہو گئے تھے خطابت کرتا پیا, آج تک ایک گل نہیں کی. لیکن حوالہ اس وجہ تو دے رہا تاکہ پتہ چل جائے اگر کوئی جس مذہب کا رہا رہے میں کو نہیں, میں اپنے مذہب کی گل کر رہا ہوں, میں اپنے حق ہونے دی اہل سنت کی گل کر رہا کیونکہ میں سنی ہاں, میں نے پتہ ہے میں حق پہ ہاں. اور کتاب کا نام ہے صحاب رحمت, شیعہ مذہب کی کتاب ہے اور ترجمہ مظہر عباس ایک شخص نے کیتا اور انہاں نے چھاپیا منہاج الصالحین علیہ جہے ترجمے کا نام ہے سردار کعبہ. آج بھی تسی نیٹ تے سرچ کرو تو انہوں یہ کتاب مل جائے گی. اس کتاب کے اندر شیعہ مذہب کا طرف رکھنے والا بہت بڑا عالم وہ اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے جو حضرت علی اکبر کا وصال دا وقت آیا نا تے جڑی گفتگو باپ اور بیٹے دی ہو رہی, اس گفتگو دے اندر حضرت علی اکبر نے آپ نے ارشاد فرمایا اے حسین اے بابا جان ہن تسی میرے لاشے نو اٹھا کے خیمے دے اندر لے کے چلے جانا ہے. میری اوتھے پھپھو موجود ہے, اوتھے میری بہناں میری ماواں موجود نے. میں وصیت کرنا وا کہ میری جدو لاشا گیا یا کربلا دے اندر جتنے بھی شہید ہوئے میں وصیت کرنا وا کہ انہاں نو کہہ دینا ساڈے اس شہادت تے اپنے چہرے نہیں نوچنے, اپنے چہرے نہیں نوچنے, صبر کا دامن رکھنا ہے, پردے کی حفاظت رکھنی ہے, صبر کا دامن رکھنا ہے. ہن ذرا توجہ کریں کہ علی اکبر یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے پاس اپنے چہرے نہیں نوچنے, اپنے آپ کو جناب ایذا نہیں دینی, اپنے آپ کو تکلیف نہیں دینی. بھائی جڑا چہرہ نوچن تو منع کر رہے ہیں اور چھڑیاں چلانے کی اجازت کی وجہ اس کے انہوں نے کیا رب نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والے نال ہوندا ہے. فرمایا میں ایک وصیت کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے جانے تو بعد کیا دینا, اپنے پردے کی حفاظت بھی کرنی ہے اور صبر کا دانہ بھی نہیں چھڑنا. اللہ اکبر یہ وصیت کی تھی. اس لیے تو حضرت علی اکبر کی یہ وصیت ہے اپنے آپ کو ایذا نہیں دینی. اس غم حسین کے اندر رونا ہے اور کس طرح رونا ہے, بیٹیاں کہنا ہے گھر دے اندر انہاں دی یاد دے اندر رو لو. آپ اساں مساجد دے اندر نمازاں پڑھ کے حسینیت دا حق ادا کرنا ہے. اور بیٹیاں کہنا ہے کہ انہاں بیبیاں کربلا دے میدان دے اندر پردے دی حفاظت کیتی, تساں اپنے گھر دے اندر پردہ رکھ کے حسینیت ہونے دا اور حسینی ہونے دا حق ادا کرنا. حسینیت یہ نہیں کہ سال بعد صرف واقع کربلا سن رہی اور دیکھ شیک پکا رہی, نہیں. نمازہ دا نام حسینیت ہے, روزے دا نام حسینیت ہے, نیک اعمال دا نام حسینیت ہے. اس وجہ تو نیت فرماؤ اسا پکے حسینی بننا ہے, 10 دن والے حسینی نہیں بننا, اسا پورے سال والے حسینی بننا ہے. اور انشاءاللہ جڑا حسین دا مشن ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. اللہ رب العزت سے توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.